الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم صبر کرو اس لیے کہ تم پر آنے والا ہر زمانہ پہلے زمانے سے برا آئے گا۔ ہم جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں اس کے بعد اور آزمائشیں اور آزمائشیں اور آزمائشیں آنے والی۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک فتنے کا مقابلہ کر رہا ہوگا اور اس سے نکل جائے گا، اس فتنے کو دیکھ کر اتنا گھبرائے گا اور یہ سوچے گا کہ اس میں تو میری موت ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے اس کو نکالے گا، وہ دوسرے میں مبتلا ہوگا یا دوسرے کا سامنا کر رہا ہوگا اور اس کو یہ لگے گا کہ یہ اب آنے والا جو فتنہ ہے پہلے والے سے تو بہت بڑا ہے۔ اسی طرح سے ہر آنے والے زمانے کا فتنہ پچھلے زمانے سے بڑھ کر کے ہی آئے گا۔ آزمائش فتنہ جو ہے یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور فتنہ کا لفظ جو ہے آزمائش اور امتحان کو کہا جاتا ہے مومن کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ہم علی النار یفتنون۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ، فتنہ کا مطلب آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، فتنہ کا یہ لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی وہ بھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ وہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے تنبیہ کی گئی ہے، حضور کی مخالفت کرو گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑو گے تو فتنوں میں مبتلا ہو، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی۔ آج جو ہم فی زمانہ پوری آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف نہیں چل رہی پوری امت؟ جس امت کو خیر امت کا لقب قرآن نے دیا، یہ اچھائیوں کا حکم دیتی ہے برائیوں سے روکتی ہے، وہ کہاں ہے تمہارا منصب؟ کیا ہر کوئی وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ اچھائیوں کا حکم دے رہا ہے ہر کوئی، برائیوں سے روک رہے ہو ہر کوئی ڈر رہا ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے ہم کو کیا پڑی ہے، کوئی جا رہا ہے کھڈے میں گر رہا ہے تو ہم کو اس سے کیا لینا دینا۔ برائیوں سے روکنے کا مزاج امت کا ختم ہوتا چلا گیا۔ تم خیر امت ہو، یہ منصب کبھی تم سے الگ نہیں ہو سکتا، اور علم اسلام لایا ہے، اور آج اسلام کے پیروکار مسلمان علم سے دور ہے۔ اخلاق اسلام نے دیا ہے پوری دنیا میں، اخلاق اسلام نے دیا ہے۔ ماں اور بہنوں کے درمیان تمیز اسلام نے دیا، عورتوں کے حقوق اسلام نے عطا کی۔ لیکن یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا مسلمانوں میں اب بھی وہ اسلام ہے، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اتنا پیچھے ڈال دیا
کبھی کبھار میں سوچتا ہوں میرے عزیزوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جس رسول پاک سے تم جان سے زیادہ محبت کرنے کی بات کرتے ہو، اس رسول کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں؟ دوسروں کے ڈائیلاگز تو یاد ہو جاتے ہیں، گانے زبان پر یوں ہی آ جاتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ تم گانے رٹا مار کے یاد کرتے ہو، سن سن کے ہی یاد ہوتے ہیں، چلتے پھرتے لگ جاتے ہیں، یاد ہوتے ہیں۔ کسی کے ڈائیلاگز بہت زیادہ ادھر ادھر وائرل ہوتے ہیں، وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سن سن کر کے جب دنیاوی نغمے یاد ہو جاتے ہیں تو اپنی عادت ایسی کیوں نہیں ڈالی کہ میرے نبی کے نغمے بھی سن سن کے یاد ہو جائیں، حضور کی باتیں یاد ہو جائیں۔ بات یہی ہے کل ملا کر کہ ہم جس آزمائش کے شکار ہو رہے ہیں آج یا ہوں گے، ان سب کا اصل سبب قرآن نے کہا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی۔ دیکھو حضور کے حکم کی خلاف ورزی دو طرح کا کرتا ہے آدمی، ایک جان بوجھ کے کرنے والا وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، وہ کافر ہے۔ لیکن ایک انجانے میں کرتا ہے، وہ حضور سے محبت تو کرتا ہے لیکن نفس کبھی غالب ہے، شیطان کبھی غالب ہے، سستی کبھی غالب ہے، جس کی وجہ سے ان احکام کو عمل نہیں کر پاتا، لیکن نقصان وہ بھی اٹھائے گا، وہ بھی اٹھائے گا۔ پہلا والا تو جہنم، جس نے جان بوجھ کر کے انکار کیا حضور کے فرامین کو، وہ تو جہنم میں جائے۔ اور دوسرا والا جو انجانے میں کرتا چلا گیا تو وہ دنیا میں فتنوں میں مبتلا ہوگا، آزمائش میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کے بارے میں زیادہ سوال کرتے تھے اور میں برائیوں کے بارے میں زیادہ سوال کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں خود اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے پوچھتا تھا کہ کہیں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں اس برائی سے میرا سامنا نہ ہو جائے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں تھے، کفر میں تھے، شرک میں تھے، اسلام آیا، خیر آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شر سے نکال کر خیر میں لایا، تو کیا اس اسلام کے خیر کے بعد پھر کوئی اور شر آنے والا ہے؟ اس کے بعد اور کوئی برائی آئے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گی، جس اسلام میں تم ہو اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا۔ اس صحابی نے فرمایا کیا وہ شر جو آئے گا، وہ برائی جو آئے گی، اس کے بعد پھر کوئی خیر نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے زمانہ جاہلی، یہ پوری حدیث سن لیجئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح حدیث پاک۔ پہلے انہوں نے پوچھا ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، کفر و شرک میں تھے، اسلام میں آئے تو ایک برائی سے نکل کر خیر کی طرف آئے، اب پوچھا کیا اس خیر کے بعد پھر کبھی اور کوئی برائی آنے والی ہے، شر آنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں آنے والا ہے۔ اس شر کے بارے میں کیا کیا حضور نے فرمایا وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن حضرت حذیفہ نے اس کے بعد کا بھی پوچھا، کہا وہ شر جب آئے تو کیا اس کے بعد پھر کوئی بھلائی آئے گی کہ نہیں آئے گی، خیر آئے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ شر پہ شر آ رہا ہے، لیکن میرے نبی کی بشارت کے بعد یہ سارے شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے، اس سارے شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت حذیفہ نے پوچھا تھا نا کہ کیسا شر آئے گا، ہم تو جہالت سے نکل کر کے اسلام میں آئے، یہ خیر ہے، اس کے بعد جو شر آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گا وہ ایسا ہوگا کہ لوگ مسلمان کہلانے کو بھی جھجکتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اس کو مسلمان کو ایسا دیکھیں گے جیسے کسی چور کو یا زانی کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ زمانہ آئے گا، وہ شر کا زمانہ، یعنی لوگ اس کو دکھا دکھا کر کے بولیں گے یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، مسلمان ہونا تعجب کی بات ہو جائے گی۔
ایسا شر آئے گا. اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے زانی کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں ایک سچے مومن کو ایسا دیکھا کریں گے. یہ زمانہ آئے گا تم شرمانا مت کہ لوگ مجھے اوپر سے نیچے ایسے تاڑتے ہیں, اتنا گھورتے ہیں, اتنا دیکھتے ہیں. تم مومن ہوگے تو دیکھیں گے ضرور اور دیکھے جاؤ گے تم. ان کے دیکھنے پر میں اپنا امامہ کیوں اتاروں, ان کے دیکھنے پر میں اپنی داڑھی کیوں نکالوں, بلکہ وہ گھور گھور کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. وہ شر کا زمانہ آئے گا کہ لوگ تعجب سے دیکھا کریں گے مومن کو, تعجب سے دیکھیں گے اور تانا بھی ماریں گے کہ یہ دیکھو بڑا مومن بنتا ہے, یہ بڑا مسلمان لگتا ہے. ابھی وہ زمانہ اتنا زیادہ عام تو نہیں ہے لیکن نمازیوں کو تو تانا دیتے ہیں, ٹوپی والوں کو, داڑھی والوں کو, امامے والوں کو تو تانا دیتے ہی ہیں. حضور کی سنت پر جو آتا ہے اس کو نہیں لوگ مذاق میں لینے لگ جاتے ہیں. یاد رکھنا کفار و مشرکین جو مذاق کر رہے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے, لیکن کوئی مسلمان اگر حضور کی سنتوں کا مذاق کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, اس نے کفر کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ہلکا جاننا کفر ہے. اب سنو, اتنا ہی نہیں, اس شر کے بارے میں حضرت حذیفہ نے جو پوچھا تھا, یہ خیر کے بعد جو شر آئے گا, برائی آئے گی, وہ کیا کیا ہوگی. حضور نے فرمایا ایسا ہوگا کہ ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا آسان ہوگا, مسلمان بن کر کے رہنا اور مشکل. مفہوم حدیث بتا رہا ہوں, ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا, ہتھیلی پہ جیسے انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے. ایسا ہی ہے آج. امانت کے ساتھ برقرار رہنا, نظروں کی حفاظت کے ساتھ قائم رہ جانا, حضور کی سچی محبت, عقیدت اور ان کی الفت کے ساتھ اس زمانے میں جی لینا اپنے ہتھیلی پہ انگارہ رکھنے سے کم نہیں ہے. یہ کم نہیں ہے میرے عزیزوں, بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. لوگ نعرے لگا کر کے سمجھتے ہیں کہ آسان ہے. شاعر نے یہ کہا تھا, یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, قدم قدم پر شہادتیں, قربانیاں ہیں. اب سنو ایک اور حدیث. یہاں تک تم پریشان ہو چکے ہوں گے, اتنے پریشان ہو چکے ہوں گے کہ کبھی قبرستان کی طرف سے گزر رہے ہوں گے تو حضور فرماتے تم قبروں والوں کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرو گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا, کیونکہ وہ فتنوں سے بچ کر چلا گیا, ہم سے پہلے چلا گیا, اب محفوظ سویا ہے, اور ہم روزانہ ایک نئے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ کیفیت آئے گی ایمان والوں پر. اور اتنا ہی نہیں, اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں پر جو شر کا زمانہ آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ پوری قرآن کے صرف لفظ باقی رہ جائیں گے, قرآن نہیں رہے گا, لفظ باقی رہ جائے گا. اور مسلمانوں میں نمازوں سے دوری, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی, قرآن تک ان کے بیچ میں نہیں رہے گا, قرآن کے لفظ رہ جائیں گے. کا مطلب یہی ہے کہ قرآن تو موجود ہے لیکن کتنوں کے پاس ہے. پاس میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پٹھے والا, پیپر والا قرآن, وہ تو گلے میں بھی لٹکا کر کے گھومو, اس سے کیا ہونا ہے. جب قرآن نہ پڑھنا آتا ہے, نہ سمجھ آتی ہے, اور نہ عمل کرنا آتا ہے, تو کیا یہ آج حالت نہیں ہے. قرآن کتنے کے پاس, کتنے لوگوں کے پاس. مجھے عجیب و مضحکہ لگتا ہے, لوگ قوالیوں میں تو جھومتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو انہیں کچھ نہیں اثر ہوتا. ان کو تو لگتا ہے کب ختم ہو رہی ہے, قرات کتنی لمبی کر رہے ہیں مولانا صاحب, نماز میں لمبی قرات ہو رہی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تو تم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکعت کب ہو رہی ہے. اکا دکا جس کو قرآن ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ان پر آئے گا کہ ان کے پاس قرآن ہی نہیں ہوگا. تو صحابہ ڈر گئے, اتنا شر آئے گا
ان کے پاس حضور نے یہ بھی فرمایا چرواہے لوگ ہوں گے، کم ذات کے لوگ ہوں گے، لیکن بڑی بڑی عمارتیں بنا کر سجا رہے ہوں گے، سب گھروں کی زیب و زینت میں لگے ہوں گے، آرائش میں لگے ہوں گے۔ آج یہ تو دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھ کر حکومت بھی کرے گا۔ وہ سب علامات آج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا، بڑے لوگوں کی بات تو الگ ہے، ایک چھوٹا سا آدمی بھی آج سب اس زیب و زینت میں لگا ہوا ہے۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی اور اس میں نمازی نہیں رہیں گے۔ سب مسجدیں ماربل کی ہیں، سب مسجدوں میں قالین ہے، تقریباً مسجدوں میں اے سی ہے، سب آرام دہ چیزیں سب، لیکن سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجدیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ نہیں ہے، یہ وہ زمانہ آئے گا۔ نبی پاک نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو سوال کر رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے، اب میں نے اتنی علامتیں جو بتائی، ڈر اور خوف لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ڈر اور خوف ہے کہ نہیں؟ کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ہم کو مومن ہونے پر طعنہ دیں گے؟ اور اتنا ہی نہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا قتل عام بڑھ جائے گا، حرج بڑھے گا۔ لالچ کی بنیاد پر 100 لوگ ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچ جائے گا۔ اتنے زیادہ قتل عام، موتیں زیادہ ہونے لگ جائیں گی۔ اب یہ سب تھا جو شر کا زمانہ ہے، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں آئے گا، جب پوری دنیا میں اس طرح کا ظلم عام ہو جائے گا، اللہ امام مہدی کو پیدا فرمائے گا۔ یہ خیر کا زمانہ ہوگا، یہ خیر کا زمانہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مہدی کو اللہ پیدا فرمائے گا، اور مہدی پوری امت کو جمع کرے گا، اور پوری دنیا میں صرف ایک کلمہ گونجے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حدیث پاک میں نے پوری سنائی جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے، لیکن اس خیر کے آنے تک ہمیں انتظار تو ہے، یہاں تک کہ لوگ بھول چکے ہوں گے دین کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو چیزیں ہیں اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ دین پورا بھول چکے ہوں گے، قرآن ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، تب امام مہدی آئے۔ دعا تو ہم یہ کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کا زمانہ عطا فرمائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے جو امام مہدی کا ظہور اور تذکرہ سنتا ہے، وہ ایک پرچم تلے پوری دنیا جمع ہوگی، وہ دور کیسا ہوگا؟ اس چیز کے لیے تمنا تو سب کرتے ہیں، لیکن دعا یہ بھی کرو اس دور کے پہنچنے تک، یہ جو شر کا زمانہ، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ اس میں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ جو اس میں سے بچ کر نکلا وہ ایمان والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون 30 کذابا، یعنی حضور فرماتے 30 کے قریب دجال آئیں گے۔ وہ جو کانا دجال ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، وہ حدیث وہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ کی جو حدیث ہے، پھر سے شروع سے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا ہم کفر میں تھے، جہالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور ہم خیر میں آئے، اسلام میں آئے، تو یا رسول اللہ اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں کچھ شر آئے گا، میں نے بتایا شر۔ پھر امام میں حضرت حذیفہ نے پوچھا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا، امام مہدی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا۔ پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ خیر کے زمانے کے بعد پھر شر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اتنا شر آئے گا کہ قیامت آئے گی اور تم رب سے ملاقات کرو۔
یہ آخری دور ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے دور کے بعد پھر سب کچھ صحیح ہو جائے. وہ زمانہ لیمیٹڈ ٹائم کا ہے. اس کے بعد پھر شر آئے گا, اور ایسا شر آئے گا کہ پوری روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا. قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی, اتنی بات یاد رکھو. پوری روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت صرف اور صرف کفار و مشرکین پر آئے گی. قیامت وہ سب سے بڑی آزمائش. بہرحال جن آزمائشوں سے ہم آج گزر رہے ہیں, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا, صبر کرو, صبر کرو. صبر دو قسم کا ہے, صبر علی المصائب, صبر علی المعاصی. مصیبتوں پر بھی صبر کرنا ہے, یہ آسان ہے. جو بڑا صبر ہے نا وہ دوسری قسم کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو. صبر, مشقت آئی, مصیبت آئی, کوئی اس طرح سے گھر گیا پریشانیوں میں کہ نکلنا مشکل ہے, یہ سب اس کو کہتے ہیں صبر علی المصائب. مصیبتوں پر صبر کرنا یہ چھوٹا ہے. اور بڑا صبر کیا ہے؟ خواہشات نفسانیاں اور گناہوں پر صبر کرنا, یہ بڑا صبر ہے. یہ بڑی آزمائش ہے. دنیا تمہارے سامنے سب اوپن کر کے لائے گی, ہر چیز کھول کر لائے گی. ایک حدیث پاک یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے تم پر, ایسے ظاہر ہوں گے کہ شام میں مومن ہوں گے, صبح کافر ہو جائیں گے. صبح مومن ہوں گے, شام میں کافر ہو جائیں گے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور فتنوں کا ظہور ایسا ہوگا, اتنی آزمائش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ایک فتنہ دوسرے فتنے کو اچھا کر کے دکھائے گا. یہ اچھی چیز ہے, یوز کرنے والی چیز ہے. یہ بہت سارے لوگ ان فتنوں کو بہتر سمجھ کر کے اس میں ملوث ہو جائیں گے. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں, آخری زمانے میں ہونے والے حوادث. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح بکھر جاتے ہیں, تم پر فتنے اس طرح سے ہوں گے. ایک دانہ پکڑنے جاؤ گے دوسرا نکل جائے گا, دوسرا پکڑنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا. تم ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک کا حل تلاش کرتے ہوں گے, دوسرا کھڑا ہو جائے گا, دوسرا تلاش تیسرا کھڑا ہو جائے گا. ہمیں جینا تو اب انہی کے بیچ میں, ایمان کے ساتھ جینا ہے. اب ان تمام باتوں کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شر کے بعد خیر آیا, خیر کے بعد شر, شر کے بعد خیر, پھر خیر کے بعد شر, لیکن جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو بندہ یہ کہا جو قرآن کی آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب, کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہمارا رب, حضور فرماتے ہیں پھر اس پر جم گیا, پھر اس پر جم گیا. اس کے بہت لوازمات ہیں, یہ بولنا آسان ہے. ہم نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑی طاقت و مالک ہے, یہ کہا اور اس پر جم گیا. اس کا مطلب ہے اپنے ہر شے میں یہ مانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اس پر جمع رہ گیا. پھر دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخرت پر, آخری دن پر اللہ سے ملاقات کرنے کو سب سے زیادہ یقین رکھتا ہو, ان شر کے زمانے میں وہ محفوظ رہ جائے گا. دو ہی باتیں فرمائی حضور, ایک اللہ پر یقین رکھا ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا میرے رب کی مرضی سے, اور دوسرے آخرت کے دن پر یہ
بہت اہم بات ہے. تم کو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے آخری دن کھڑا ہونا ہے میرے رب کے حضور. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ برابر، ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ ہوا میں جب اڑتی ہوئی چیزیں ہیں نا، اس میں باریک جو سب سے باریک چیز ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں. وہ پکڑ میں بھی نہیں آتی، جو ہوا میں دکھتی ہے. کبھی دھوپ میں آپ دیکھنا دھول کے جو ذرے ہوتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اگر اس ذرے کے برابر بھلائی کیے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ وہ بھی سامنے لائے گا، دیکھو گے تم اس کو، اور اتنی برابر برائی کرے ہوگے وہ بھی اللہ تمہارے سامنے لائے گا. اس آخرت کے دن پر اگر تمہارا یقین ہو تو فتنوں کے زمانے میں بندہ بچ جائے گا، بچ جائے گا. اللہ کی ذات پر یقین ہو، آخرت پر یقین ہو. میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت محبوب الہی کے پاس ایک بندہ آیا تھا، ان کا مرید تھا. اس نے کہا کہ حضور انسان ہے، خواہشات ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی خواہش آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے، تو اتنی پرمیشن تو ہونا چاہیے، تھوڑا بہت گناہ کر لے آدمی، اجازت کے ساتھ کر لے. کرتا تو ہے لیکن پکڑ ہو جاتی ہے اس پہ.